مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ ابھی نیکسٹ سوال ہے کہ میرا بھائی بریلوی ہے اور وہ اپنے فرقے کے علاوہ تمام مساجد کو مسجد ضرار کی مثال دیتا ہے، اس پر کوئی پکی دے دیں۔ مسجد درار کی مثال کہتا ہے، پکی اس کو کیا دینی ہے؟ اسے یہ سمجھائیں کہ بریلوی فرقہ جو ہے یہ خود انڈیا کے ایک شہر کے نام کے اوپر بنا ہوا ہے، اور ان کی بنیادیں قرآن و سنت میں دور دور تک کہیں موجود نہیں ہیں، جو انہوں نے دین کے اندر شرکی ایکٹیویٹیز اور بدعات داخل کرتی ہوئی ہیں۔ ان پرنسپل ان سے بات کرنی ہے نا، تو ظاہر ہے کہ وہ چونکہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہیں، باقیوں کو ناحق سمجھ رہے ہیں، تو جب تک ان کی بیماری کو ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا، جو میں نے طریقہ بتایا فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، مجلس 50 میں نے اسی کے اوپر تو ریکارڈ کروائی تھی کہ آپ نے اصول اور مبادی پہ بات کرنی ہے۔ ایک بریلوی سے پوچھنا ہے کہ آپ کو دیوبندیوں سے اہل حدیث سے کیا مسئلہ ہے، تو وہ جو بڑی بیماری بتائیں گے نا، وہی بیماری ہماری ویڈیوز کی برکت سے آپ ان میں نکال دیں۔ وہ تو گستاخانہ عبارتوں کے اوپر ہی بات کرتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دوہرا معیار انہوں نے رکھا ہوگا۔ تھانوی رسول اللہ کو وہ کفر کہہ رہے ہوں گے، چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہوں گے، بزرگوں کا دفاع کر رہے ہوں گے۔ تو اصول اور مبادی کے اوپر بات کرنی ہے، جب تک یہ بیماری نہیں حل ہوتی ہے۔ یہ تو ثانوی چیزیں ہیں، مسجد ضرار ہی کہنا ہے نا انہوں نے، ظاہر ہے جب وہ ان کو گستاخ، واجب القتل اور مرتد سمجھ رہے ہیں تو یہی کچھ ہی وہ کہیں گے نا۔ اس کے پیچھے اس بیماری جو پیچھے ہے اس کا علاج کرنا ہے۔ ہمارے بٹ صاحب اللہ بخشے فوت ہو گئے، ساجد بٹ صاحب، تو وہ ان کی بڑی مزاحیہ طبیعت تھی، تو وہ جب بھی کسی فرقے والے کو دعوت دیتے تھے نا تو اسے یہ کہتے تھے یار آپ لوگ تو اچھے خاصے مسلمان ہیں، یعنی دیوبندیوں کو ملتے تھے نا تو وہ کہتے تھے یار آپ لوگ ماشاءاللہ کتنے اچھے مسلمان ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ بریلوی آپ کو کیوں کافر سمجھتے ہیں؟ تو اچھا وہ یہ کتنا زبردست سٹائل ہے۔ ویسے تو یہ لوگ اتنے مکار بنے ہوئے ہیں ہماری دعوت کے بعد کہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہمارے کوئی اختلافات ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسئلہ صرف انجینئر ہے۔ تو بٹ صاحب پکا سا منہ بنا کے نا، ان کی بڑی عادت تھی، بڑی مزاحیہ طبیعت تھی ان کی، لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ سہیل احمد کی طرح نا، تو کہ یار یہ آپ مجھے تو آپ میں کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی، نہیں بریلوی آپ کو کیوں کافر سمجھتے ہیں؟ تو پھر وہ دیوبندی کھلتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ مشرک ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو پھر وہ بٹ صاحب بولے سے باندھ کے نا اس کو کہتے تھے اچھا یہ کرتے ہیں تو یہ شرک ہے؟ ہاں جی شرک ہے۔ پھر بٹ صاحب کہتے تھے کہ اچھا یہ شرک ہے تو یہ تو قاسم نوتوی بھی قبر سے نکل آیا تھا، تو ساتھ ہی پھر وہ اگلے بندے کا فیوز اڑ جاتا تھا، یا وہ بات قبول کر لیتا تھا یا آندھا کلو سے سمجھ آ جاتی تھی کہ گل بات کہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے۔ شاید بھائی آپ کو بڑا شوق ہے نا اس طرح کی دعوت کرنے کا، تو آپ بھی آندھا سے نا وہ جو آپ کے امام مسجد نا دیوبند کے، ان کو کہ یار آپ ماشاءاللہ 5 وقت نمازی ہیں، اتنا نورانی چہرہ ہے، یہ اہل حدیث آپ کو کیوں غلط سمجھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کو یہ کہتے ہیں، بریلوی آپ کو یہ کہتے ہیں؟ اور اس طریقے سے اہل حدیث کے پاس جائیں، انہیں کہ یار آپ بالکل مطلب اچھے خاصے مسلمان ہیں، یہ دیوبند بریلوی آپ کو کیوں غلط سمجھتے ہیں؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی ہم بخاری مسلم کے مطابق چل رہے ہیں، یہ اپنے بابے کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو انہیں کہیں کیوں بخاری مسلم کو لے کے چلنا ضروری ہے؟ تو کہیں گے ہاں وہ تو حدیثیں ہیں نبی کی، تو ساتھ ہی 2812 پھینک دیں آپ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا سارا ان کو حدیث سے محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ تو اس طریقے سے نا، یعنی وہی اصول اور مبادی جو میں نے اپنے مجلس 50 میں بھی کہا کہ پہلوان اس کے زور پہ گرائیں اس کو، جو اس کی اسٹرینتھ ہے نا وہی اس کی ویکنس بنے گی۔ تو اس طریقے سے دعوت کو لے کے چلنا ہے، اس طرح ڈائریکٹلی اس لیول پہ نہیں بات کو پہنچایا جا سکتا کہ اسے ڈائریکٹلی اس طریقے سے بتایا جائے، جب تک کہ اس کی بیماری کا علاج نہ کیا جائے کہ بھائی تجھے مسئلہ کیا ہے، ان سے فلاں سے کیا مسئلہ ہے، اور اگر وہ جینون مسئلہ کوئی ہائی لائٹ کرے تو اسے انڈورس کریں کہ بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو، لیکن پھر اسے بتائیں کہ یار اسی طرح کا تو مسئلہ تو تیرے ساتھ بھی ہے، تیرے فرقے کے ساتھ بھی ہے، ان کا کیا کرنا ہے؟
تو جب وہ آگے سے آئیں بائیں شائیں کرے تو انہیں کہہ لوں کہ پھر دیکھ لو، پھر مسجد درار تو پھر تمہاری بھی ہے، کیونکہ دیکھ لو تم بھی یہاں پہ آگے تمہارا بھی وضو ٹوٹ گیا، تو پھر بریلویوں کی مسجد کو اگر وہ درار کہہ رہے ہیں دیوبندی تو آگ بجانے میں پھر وہ کہنے میں سیدھی سی بات ہے۔ اور پلس یہ کہ دعا بھی کریں، یہ ہدایت تو اتنی یونیک چیز ہے کہ انبیاء کرام کی موجودگی میں لوگ ہدایت کے بغیر دنیا سے چلے گئے، ان سے بہتر کوئی ٹیچر نہیں ہوتا تھا، ان کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی تھی، ان سے بہتر نصاب کسی کے پاس نہیں تھا، سمجھانے کا طریقہ نہیں تھا۔ دیکھ لیں ابو جہل بغیر کلمے کے چلا گیا، نبی علیہ السلام کا اپنا چچا ابو لہب بغیر کلمے کے چلا گیا۔ تو ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے اور دعا کرنا ہے۔